میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 17 نکال لیجیے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم اس سبق میں مد کے قواعد انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مشق کی ترکیب بھی ہوگی، لہذا تمام اسلامی بھائی خوب توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا۔ مد کے معنی کیا ہے؟ دراز کرنا یا کھینچنا یا لمبا کرنا، یہ مد کے معنی ہے۔ اور مد کے دو سبب ہیں۔ کتنے سبب ہیں؟ دو۔ ممکن ہو تو تحریر فرما لیجئے تاکہ آسانی ہو، پہچان کرنے میں آسانی ہو، چونکہ مد بغیر سبب کے نہیں ہوگی۔ کوئی نہ کوئی سبب پایا جائے گا تو مد ہوگی، اور کون سی مد ہوگی؟ اس کے جو سبب ہے اس کی کیفیت مختلف ہے۔ مد کے معنی ہے دراز کرنا یا کھینچنا یا لمبا کرنا، اور مد کے دو سبب ہیں۔ نمبر 1 حمزہ اور نمبر 2 سکون۔ محترم اسلامی بھائیوں، جیسے کہ یہ مد کے دو سبب جو حمزہ اور سکون بیان کیے گئے، حمزہ کی دو شکلیں ہیں۔ ایک عین کے سرے کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے، اسے حمزہ کہتے ہیں، اور دوسرا الف شکل میں آتا ہے۔ اور سکون کی بھی دو صورتیں، دو شکلیں۔ ایک سکون جزم کی صورت میں، چھوٹی سی دال نما علامت جو ہوتی ہے اسے سکون کہتے ہیں، اور ایک سکون ہے بشکل تشدید۔ ایک سکون بشکل جزم اور دوسرا سکون بشکل تشدید۔ یہ سکون کی دو شکلیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ حروف مدہ کے بعد کبھی سکون بشکل جزم آئے گا اور کبھی سکون بشکل تشدید آئے گا۔ لہذا اس سکون کی پہچان ذہن میں رکھیں کہ سکون کی دو صورتیں ہیں، دو شکلیں ہیں۔ ایک یہ صورت ہے کہ وہ جزم کی صورت میں ہوگا، دوسری اس کی جو شکل ہے وہ تشدید کی ہے۔ اور سکون کی دو قسمیں ہیں۔ سکون کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ سکون اصلی، نمبر 2 سکون عارضی۔ سکون اصلی اور سکون عارضی، یہ دو سکون کی قسمیں ہیں۔ شکلیں بھی دو ہیں اور اس کی قسمیں بھی دو ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ سکون اصلی، جیسا کہ ہم نے سابقہ اسباق میں اس کی وضاحت کی تھی، اور سکون کی جو شکلیں ہیں اسے بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ سکون کی دو قسمیں ہیں، سکون اصلی۔ سکون اصلی اس سکون کو کہتے ہیں جو حالات وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے، اس میں تبدیلی نہ آئے۔ سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو حالات وقف اور حالات وصل میں باقی رہے، یعنی اگر اس سکون پر ٹھہرا جائے تب بھی قائم رہے، اور اگر ملا کر پڑھا جائے نہ ٹھہرا جائے تب بھی وہ سکون قائم رہے، باقی رہے۔ یہ سکون اصلی کی تعریف ہے۔ اور سکون عارضی، سکون عارض کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حالات وقف میں تو باقی رہے، حالات وقف میں یعنی رکنے اور ٹھہرنے کی حالت میں تو سکون پڑھا جائے، مگر حالات وصل میں، وصل کہتے ہیں ملانے کو، وقف جب نہ کیا جائے، ملا کر پڑھا جائے تو وہ سکون ختم ہو جائے۔ یہ سکون عارض کی تعریف ہے۔
سکون کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ سکون اصلی اور سکون عارضی. سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو حالت وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے. حالت وقف یعنی ٹھہر جایا جائے، ٹھہرا جائے، رکا جائے. حالت وصل یعنی ملا کر اگرچہ پڑھا جائے. دونوں صورتوں میں یہ سکون باقی رہے، قائم رہے، اس میں تبدیلی نہ آئے، یہ سکون اصلی کہلاتا ہے. اور سکون عارضی کی تعریف کیا ہے؟ حالت وقف میں تو پڑھا جائے، حالت وقف میں تو سکون پڑھا جائے، مگر جب ملا کر پڑھیں حالت وصل میں سکون ختم ہو جائے. اس کی مثال یوں لے لیجئے، جیسے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، نون کے اوپر زبر ہے. نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. یہاں سے پہلے سے یہاں سکون نہیں ہے، حرکت ہے، مگر وقف کی صورت میں نون کو ساکن کیا. اب جب ٹھہرے تو یہ سکون پڑھا جا رہا ہے، العالمین. اب اس کا سکون پڑھیں گے جب ٹھہریں گے، وقف کریں گے، رکیں گے. اور جب ملا کر پڑھیں گے تو العالمین الرحمن الرحیم. اب یہ سکون ختم ہو گیا. اب نون کا سکون جو وقف میں پڑھا گیا تھا وہ وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں ختم ہو گیا. یہ سکون عارضی کی مثال جو میں نے عرض کی. اور سکون اصلی جیسے سورہ فاتحہ ہی میں انعمت علیہم، آپ یہاں ٹھہر جائیں، صراط الذین انعمت علیہم، وقف کیا، پہلے سے یہاں سکون تھا، وقف کیا، سکون پڑھا. اور انعمت علیہم غیر المغضوب، اب ہم نے آگے ملا کر پڑھا، یہاں وقف نہیں کیا، تب بھی یہ سکون پڑھا جا رہا ہے، تب بھی یہ سکون پڑھا گیا. جیسے یاسین، یاسین، اب یا کھڑا زبر یا، سین یا زیر سی، آگے نون پر سکون ہے، یاسین. آپ نے یہاں وقف کیا تب بھی یہ سکون پڑھا گیا، اور جب وصل کریں گے ملا کر پڑھیں گے یاسین والقرآن الحکیم، اب بھی یہ سکون قائم رہا، باقی رہا. تو حالت وقف اور وصل دونوں میں جو سکون باقی رہے، قائم رہے، وہ سکون اصلی ہے. اور جو حالت وقف میں تو پڑھا جائے مگر حالت وصل میں وہ سکون ختم ہو جائے تو وہ سکون عارضی ہے. ذہن میں آ گیا آپ کے؟ تو مد کے سبب کتنے ہیں؟ 2 سبب ہیں. کون کون سے؟ حمزہ اور سکون. چلیں سکون کی شکلیں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ جزم اور تشدید. سکون کی یہ 2 شکلیں ہیں. اور سکون کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2 قسمیں. کون کون سی؟ سکون اصلی اور سکون عارضی. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ مد کرتے ہوئے پہچان ہو جائے کہ یہاں سکون عارضی ہے یا سکون لازم ہے. اسے سکون لازم بھی کہتے ہیں، سکون اصلی بھی کہتے ہیں، اور سکون عارض کو سکون عارضی کہتے ہیں. تو جب حرف مد کے بعد سکون لازم آئے گا، سکون اصلی آئے گا تو وہاں مد لازم ہوگی، اور جہاں حرف مد کے بعد سکون عارض آئے گا تو وہاں مد عارض ہوگی. تو مد کے معنی کیا ہے؟ دراز کرنا یا کھینچنا، یہ مد کی معنی ہے. محترم اسلامی بھائیو، مد کی 6 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ مد کی 6 اقسام ہیں. نمبر 1 مد متصل. مد متصل، مد متصل، مد کا معنی ہے دراز کرنا، کھینچنا، اور متصل کا معنی ہے ملانا، ملانا یا ملا ہوا، متصل. اور نمبر 2 مد منفصل. مد منفصل، مد کا معنی دراز کرنا یا کھینچنا، اور منفصل
کا معنی ہے جدا ہونا، الگ ہونا۔ تو مد متصل وہ مد کہ جو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ حرف مد سے ملا ہوا ہو تو مد متصل ہوگی، اور حرف مد سے اگر حمزہ جدا ہوگا تو مد منفصل ہوگی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو مد کے سبب ہیں دو، حمزہ اور سکون، تو حمزہ جن مدات کا سبب ہے وہ دو مدیں ہیں۔ کتنی مدیں ہیں؟ دو مدیں ہیں، مد متصل اور مد منفصل، مد متصل اور مد منفصل۔ اب مد متصل کی تعریف، مد متصل حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء، جاء۔ اب مد کا معنی کیا ہے؟ دراز کرنا، کھینچنا یا لمبا کرنا، یہ مد کا معنی ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو مدات ایک الف کی مقدار میں ہم زیادہ کھینچتے ہیں اس مد کو مد فرعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مد فرعی، مد فرعی۔ اور ایک الف کی مقدار میں جو کھینچتے ہیں جیسے حروف مدہ تو یہ مد اصلی کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ مد اصلی۔ اگر مد اصلی حذف ہو جائے، اگر مد اصلی نہ پڑھی جائے، یعنی حروف مدہ حذف ہو جائیں، انہیں ایک الف کی مقدار میں نہ کھینچا جائے تو یہ بسا اوقات، اب ظاہر سی بات ہے حرفی حذف ہو گیا تو معنی بھی بدل سکتے ہیں اور یہ لحن جلی بھی واقع آئے گی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حروف مدہ کی جو مقدار ہے ایک الف کی مقدار، وہ اس کی اصل ہے، اسے کہتے ہیں مد اصلی۔ اور اصل میں مد کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف۔ اصل سے زائد کو فرع کہتے ہیں، یعنی زائد، اصل سے زائد کو فرع کہتے ہیں۔ ایک الف سے زیادہ مقدار جن مدات میں کھینچی جا رہی ہے وہ مد فرعی ہیں، اور مد فرعی کی جو قسمیں ہیں وہ 6 ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ یہ جو 6 قسمیں ہیں مد کی، یہ مد فرعی کی ہیں۔ اور مد کی جو اصل مقدار ہے وہ کیا ہے؟ ایک الف۔ اور اصل کیا ہے؟ حروف مدہ۔ حروف مدہ کو حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں ایک الف کی مقدار کا کھینچنا ان کی اصل ہے، ان کی اصل ہے، یہ ان کی حقیقت ہے۔ اگر نہیں کھینچیں گے تو یہ حروف مدہ ادا ہی نہیں ہوں گے، حذف ہو جائیں گے۔ تو اب ایک الف سے زائد جو ہم دراز کر رہے ہیں سبب پایا جانے کی صورت میں، تو یہ مد فرعی ہوگی۔ تو مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو مد متصل ہوگی، جیسے جاء، جاء۔ اب ہم نے ایک الف سے زیادہ کھینچا، اسے 2، 2.5، 3 یا 4 الف کی مقدار میں کھینچ سکتے ہیں۔ اور مد کی تعریف یہ ہے مد منفصل کی، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم، تو فی یہ الگ ہے، انفسکم یہ الگ ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب ملائیں گے تو مد منفصل ہوگی، اور اگر الگ پڑھیں گے، پہلے کلمے پر وقف کریں گے، رک جائیں گے تو مد منفصل نہیں ہوگی۔ جیسے کسی نے پڑھا کہ وما انزل، تو اب وما جب الگ پڑھا، وقف کیا، تو اب ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، جب ملائیں گے تو اب سبب پایا جائے گا، حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا، تو اب اس کو ہم 2، 2.5، 3 الف تک ہم اس کو دراز کریں گے، کھینچیں گے۔ تو یہ مد کے معنی اور مد کے سبب اور مد متصل اور مد منفصل کی ہم نے تعریف سیکھی۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم اس مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی مشق کریں گے۔
مد متصل اور مد منفصل کی ہم نے تعریفات سنی، یقیناً آپ نے تحریر بھی فرمائی ہوگی تاکہ پہچان کرنے میں آسانی ہو۔ مد لازم کا بھی قاعدہ سن لیجئے۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، کون سا سکون؟ سکون اصلی بشکل جزم ہو یا بشکل تشدید تو مد لازم ہوگا، یعنی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی۔ اب سکون کی دونوں صورتوں کا اس میں بیان ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بشکل جزم یا بشکل تشدید ہو اسی کلمہ میں تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن، یہ مد لازم ہے۔ اور مد لین لازم، حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی بشکل جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے کاف ہا یا عین صاد، تو اس میں جو عین کا مد ہے یہ مد لین لازم ہے۔ اور مد عارض، حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی ساکن حرف ہو جائے، جیسے العالمین یا مسلمون، تو یہ العالمینہ تھا، اب وقف کیا تو وقف کی صورت میں سکون ساکن کیا نون کو، اب یہ سکون عارض آ گیا حرف مد کے بعد۔ العالمین، میم یا زیر می، اب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد سکون عارض آ گیا وقف کی صورت میں تو یہاں پر مد عارض ہوگا۔ اور مد لین عارض، حروف لین کے بعد اگر عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے قریش، لإیلاف قریش۔ اب قریشن، یہاں دو زیر کی تنوین ہے لیکن ہم نے یہاں وقف کیا تو شین کو ساکن کر دیا، اب جو ساکن کیا تو اب یہ سکون عارض ہے، یہ سکون عارض ہے اور پیچھے حرف لین ہے تو اب یہ لین عارض کہلائے گی، مد لین عارض۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یہ مدات کی تعریف جو بیان کی گئی، مدنی قاعدے میں بھی اس کی تعریفیں تحریر ہیں، ممکن ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا اور مزید اس کی پہچان کیجئے گا۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم مشق کریں گے، لہذا پہچان بھی کرتے جائیں گے۔ تمام اسلامی بھائی کامل توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم نے من الشیطان الرجیم یہ کھینچا، اصل میں اب جو میم پر جو سکون ہے آخر میں الرجیم، یہ سکون عارض ہے۔ کون سا سکون ہے؟ عارض ہے، جو وقف کی صورت میں یہ سکون پیدا ہوا تو اب یہ مد عارض کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ مد عارض۔ اور اس کی جو مقدار ہے وہ 3 الف تک ہم کھینچ سکتے ہیں اسے، 1 الف کی مقدار بھی ہے، 2 الف کی مقدار بھی ہے، 2.5 اور 3 الف بھی اسے کھینچ سکتے ہیں، دراز کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، یہاں کون سی مد ہے؟ مد عارض، کیونکہ اصل میں ہے الرحمن الرحیم۔ جب اس کی حرکت پڑھیں گے تو اب 1 الف کی مقدار میں کھینچیں گے، جب وقف کریں گے تو اب سکون عارض پیدا ہو گیا، لہذا اب مد عارض ہوگی، اس کو 1 الف سے زائد اب کھینچ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدے کے
सबक नंबर 17 की सत्र नंबर 1। जा, अभी जो हमने अब खींचा, दराज किया, ये मद है। मद का माना है खींचना या दराज करना या लंबा करना। जा, अब ये हर्फ मद जो अलिफ मद है, ये हर्फ मद है, क्योंकि अलिफ से पहले जीम पर जबर है। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अब अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है, हमजा उसी कलमे में है, लिहाजा मद कौन सी होगी? मद्दे मुत्तसिल होगी, मद्दे मुत्तसिल होगी। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है। मुत्तसिल का माना है मिलाना, मिलाना। अब ये हमजा हर्फ मद के साथ मिला हुआ है, लिहाजा ये मद्दे मुत्तसिल होगी। जा, जी, जी, अब हमजा को नहीं खींचेंगे क्योंकि हमजा पर सबर है, आवाज और मुंह खोलकर बगैर खींचे बगैर झटका दिए इस हरकत को पढ़ेंगे। मगर जी यहां खींचेंगे। या साकिन से पहले जीम के नीचे क्या है? जेर है। जीम के नीचे क्या है? जीम के साथ जो अलिफ है ये नहीं पढ़ा जाएगा। अब या मद्दा पढ़ेंगे तो या मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में है, हमजा उसी कलमे में, लिहाजा ये मद्दे मुत्तसिल होगी और इसे खींच कर पढ़ेंगे। जी, जी, आखिर में झटका नहीं देंगे। जी, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बगैर खींचे बगैर झटका दिए इसकी जबर को आवाज और मुंह खोलकर अदा करेंगे। जी, वल्लाई। अब ये जो वल्ला लाम के ऊपर जो खड़ा जबर है ये अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, और अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है, लिहाजा वल्ला इसको हम खींचेंगे। ये मद्दे मुत्तसिल का कायदा, लिहाजा हम खींचेंगे। और वल्लाई यहां या मद्दा है, इसको एक अलिफ की मिकदार में खींचेंगे। वल्लाई फीअत, फीअत। यहां कौन सी मद है? मद मुत्तसिल, इसलिए कि या मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में है, लिहाजा ये मद्दे मुत्तसिल होगी। फीअत उलाइका, उलाइका। अब उला लाम के ऊपर खड़ा जबर है, ये खड़ा जबर अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, और इस अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में है, लिहाजा मद्दे मुत्तसिल होगा और इसको हम खींच कर पढ़ेंगे। उलाइका हदाइक, हदाइक। अब दाल के बाद अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में है, लिहाजा यहां मद्दे मुत्तसिल होगा। हदाइक। अब इस पहचान के साथ साथ एक और भी पहचान कर लीजिए। जब आप तिलावत करेंगे कुरान पाक की, तो जब आप देखेंगे कि हर्फ मद के बाद हमजा आ रहा है, और मुमकिन है कि जहन में ये ना रहे कि ये हमजा हर्फ मद से मिला हुआ है या अलग है, तो एक दूसरी आम पहचान भी है, उसको भी जहन में रख लें। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, जैसे जा जो सत्र नंबर 1, इसके ऊपर आप देखेंगे मद की जो लकीर है, ये मद की लकीर मोटी है, मद की लकीर मोटी है। इसके बाद हमजा है, और ये मद की जो मोटी लकीर है ये बड़ी मद यानी मद्दे मुत्तसिल की अलामत है, ये मद्दे मुत्तसिल की अलामत है। अब इसी सबक नंबर
17 की सतर नंबर आप 2 में देखिए, यानी सतर नंबर 2 का तीसरा कलमा बीमा उनजिला, ये तीसरा कलमा है। अब बीमा अलिफ के ऊपर जो मद की अलामत है, यानी जो लकीर है, ये बनिस्बत जा आके ये लकीर जो है बारीक है, ये भी एक अलामत है बड़ी मद की, यानी मद मुत्तसिल मद मुनफसिल से बड़ी मद कहलाती है, और मद मुत्तसिल मद मुनफसिल से ज्यादा इसकी जो है वो अहमियत है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये जो मोटी लकीर है ये अलामत है मद मुत्तसिल की, और जो बारीक लकीर है ये मद मुनफसिल की अलामत है। अब इस अलामत को भी जहन में रखिए ताकि पहचान करने में आसानी हो कि हर्फ मद के बाद हमजा तो आ रहा है, सबब तो पाया जा रहा है, या फिर ये मद मुनफसिल होगी या मुत्तसिल होगी। तो अब अगर पहचान नहीं कर पा रहे तो अब इस बात को जहन में रखिएगा कि हर्फ मद के बाद हमजा उसी कलमा में या दूसरे में, ये पहचान नहीं हो रही तो इसको देख लीजिएगा कि हर्फ मद के ऊपर जो मद है, जो मद करने की जो अलामत है, जो लकीर है, अगर वो मोटी है तो ये मद मुत्तसिल है, अगर ये लकीर बारीक है तो मद मुनफसिल है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये समझ में आ गई होगी। अब सतर नंबर 2 क़ुरूइन, अब वो मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में, मद कौन सी है? मद मुत्तसिल, और इसके ऊपर लकीर बारीक है या मोटी? मोटी है। क़ुरूइन औलिया, बिमा उनज़िला, अब बीमा के हमजा, बीमा अलग है कलमा और उनज़िला ये अलग है। तो बीमा उनज़िला, तो हमजा दूसरे कलमे में है, हमजा हर्फ मद वाले कलमे में नहीं बल्कि दूसरे कलमे में है। जब मिलाकर पढ़ेंगे तो यहां कौन सी मद होगी? मद मुनफसिल। कौन सी होगी? मद मुनफसिल। और इसके ऊपर जो लकीर है वो भी आप अलामत देख लीजिए कि बारीक लकीर है। बिमा उनज़िला क़ालू आमन्ना, अब क़ालू यहां अगर हमने वक्फ किया, ठहर गए, तो अब सिर्फ वो मद्दा पढ़ेंगे एक अलिफ की मिकदार में। जब मिलाएंगे तो क़ालू अलग है, आमन्ना ये अलग है, यानी हमजा जो है वो के साथ नहीं बल्कि दूसरे कलमे में है। और इसके ऊपर जो लकीर मद की अलामत आप देखेंगे ये मद मुत्तसिल की मोटी लकीर की बानिस्बत ये पतली है। क़ालू आमन्ना, कौन सी मद है यहां पर? मद मुनफसिल। क़ालू आमन्ना या अर्दु, यहां कौन सी मद है जी? मद मुनफसिल, क्योंकि या अलग है अर्द अलग है। तो अर्द ये जो हमजा है दूसरे कलमे में, या अलग है, अगरचे लिखा हुआ एक साथ है मगर ये है अलग। या के ऊपर जो खड़ा ज़बर है ये अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, और उसके बाद हमजा दूसरे कलमे में है, लिहाजा इसकी अलामत भी आप देखेंगे बारीक लकीर होगी। तो ये मद मुनफसिल होगी, मद मुत्तसिल नहीं, मद मुनफसिल। या अर्दु हाउलाई हाउलाई। अब यहां 2 मद्दे हैं। कितनी मद्दे हैं? पहली मद कौन सी है? मद मुनफसिल। क्या अलामत है इसकी? बारीक लकीर है। और वैसे हमजा भी ये दूसरे कलमे में, हा अलग है, उलाई अलग है। अब ये लकीर की जो अलामत मैंने बताई यकीनन ये आपकी समझ में आ गई होगी, आप पहचान कर पाएंगे कि हर्फ मद के बाद है तो हमजा, या ये मद मुनफसिल है या मुत्तसिल है। तो अब इसकी एक और पहचान जो मैंने अर्ज की
کہ مد متصل جو بڑی مد ہے جس کے ساتھ حمزہ حرف مد کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس مد کے اوپر جو لکیر ہوتی ہے وہ موٹی لکیر ہوتی ہے، اور مد منفصل کی جو مد کے اوپر لکیر ہوتی ہے بنسبت مد منفصل کے یہ باریک لکیر ہوتی ہے. ہؤلاء، اور لام کے اوپر کون سی مد ہے؟ مد متصل. ہؤلاء. سطر نمبر 3. یا بنی اسرائیل. اب یا بنی، یہاں کون سی مد ہے؟ مد منفصل. توجہ کے ساتھ آپ پہچان کرتے جائیں گے تو آسانی ہوگی، تاکہ تلاوت کے دوران اگر مدات آ جائیں تو ان مدات کا پتہ چلے کہ یہاں مد متصل ہے یا مد منفصل ہے یا مد لازم ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے، حمزہ دو مدوں کا سبب ہے، مد متصل اور مد منفصل، اور سکون سے دیگر مدیں پیدا ہوتی ہیں، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض. تو اب مد متصل مد منفصل کا جو سبب ہے وہ حمزہ ہے. یا بنی اسرائیل. اسرا، یہاں کون سی مد ہے؟ مد متصل، یہ مد متصل ہے. یا بنی اسرائیل. یہ آج ہم نے ان مدات کی مشق کی جن کا سبب حمزہ ہے، یعنی مد متصل اور مد منفصل. انشاءاللہ عز و جل مزید مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض، ان 4 مدات کی مشق ہم کل کریں گے اور ان کی پہچان بھی کریں گے. لہذا تمام اسرائی بھائی مد متصل اور مد منفصل ان کے قاعدے ذہن میں رکھیے گا تاکہ تلاوت کے دوران اس کی پہچان کرنے میں آسانی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ